عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر وہ ایمان لائیں اسی کی مثل جس طرح کا تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ پھر جائیں اور مڑ جائیں تو یقیناً وہ ایک واضح اختلاف میں ہیں. پس ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. حضرات گرامی قدر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں نبیوں کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور ان نبیوں میں اور رسولوں میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. نبیوں کے بعد اگر کسی نبی کی امت کو بہترین قرار دیا گیا
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہتر اور افضل قرار دیا گیا، اور آپ کی امت میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام میں ان کے لیے ان کی زندگی میں جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا، ان ساتھیوں کو کائنات کے سب سے افضل لوگ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ کسی بھی نبی کے ساتھی اور اس کے دوست اور اس کے حواری اور اس کے اصحاب اس قدر فضیلت والے نہیں ہیں جس قدر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو عطا فرمایا۔ آپ کے وہ شاگرد جنہوں نے آپ کی تربیت میں زندگی گزاری اور آپ سے علم سیکھا، تقویٰ سیکھا، ورع سیکھا، اخلاق سیکھا اور جہاں بانی کے اصول سیکھے، اور پھر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کا دھارا جو ہے وہ تبدیل فرما دیا، اور کائنات اپنے تو اپنے لوگ رہے، بیگانے بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ جس طرح کا کریکٹر اور کردار اور جس طرح کا معاملہ ان لوگوں نے دنیا والوں کے ساتھ کیا ہے، کائنات اس کی نظیر پیش کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، بلکہ تمام نبیوں کے اصحاب میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، اور اس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دی۔ بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہیں تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں ایسی باتوں کے ذریعے سے جن کی کوئی وقت نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جن میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی کتاب جن کے بارے میں گارنٹی دیتی ہے اور سرٹیفکیٹ دیتی ہے اور شہادت دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے وہ اعلیٰ ترین اصحاب تھے، ان کا ایمان اعلیٰ ترین ایمان تھا، ان کا اخلاق اعلیٰ ترین اخلاق تھا، اور ان کا کریکٹر اعلیٰ ترین کریکٹر تھا، اور ان کے عمل جو تھے وہ ساری کائنات سے بہتر اور بڑھ کر اور خوبصورت تھے۔ کون کون سی آیت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان کسی دنیا کے امتحان لینے والے نے نہیں لیا، بلکہ ان کے دلوں کا امتحان اللہ احکم الحاکمین نے لیا ہے، اور ان کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری کو خوب پہچان لیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ یہ شہادت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کے لیے دی، اور وہ کون لوگ تھے آوازوں کو پست کرنے والے؟ احادیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ آواز بلند ہو گئی، اور اس کے اوپر ان کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ کے رسول کے ہاں جو ہے وہ اپنی آوازوں کو پست نہ کریں، اونچا نہ کریں۔ چنانچہ پھر وہ اپنی آواز کو اتنا پست کیا کرتے تھے کہ قریب بیٹھنے والا بھی ان کی آواز کو نہ سن سکتا تھا، حتیٰ کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر آپ نے کیا کہا ہے؟ ذرا اپنی بات کی دوبارہ وضاحت تو کریں۔ وہ دوبارہ وضاحت کرتے تو پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، وگرنہ پہلی مرتبہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ہاں اپنی آوازوں کو نیچا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ایمان کے لیے، تقویٰ کے لیے، پرہیزگاری کے لیے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا۔ ایک اور صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری آواز کے تھے، جب گفتگو کرتے تو بڑی اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے، ایسے محسوس ہوتا شاید وہ کسی سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی
تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، گھر سے باہر ہی نہ نکلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں کو گھر بھیجا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ثابت جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اس کے عمل تو برباد ہو گئے، وہ تو ضائع ہو گیا۔ کہا کیوں ضائع ہو گیا؟ کہا اس وجہ سے کہ ثابت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اونچی آواز میں گفتگو کرتا رہا ہے، اس کی آواز تو بڑی اونچی ہے، میں تو اونچی بولتا رہا ہوں، میرا ایمان تو ضائع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بشارت دو، ثابت بن قیس جو ہے وہ تو جنتی ہے، وہ جنتی ہے، اس کے عمل ضائع نہیں ہوئے، وہ آواز نہیں ہے جو نبی کے پاس اونچی کرنی چاہیے، تو طبی طور پہ اس کا لہجہ اونچا ہے۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ کی اہانت کرتے ہوئے، آپ کی توہین کرتے ہوئے اپنی آواز کو انسان اونچا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے عمل جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دنیا میں سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے، وہ اسلام چھوڑ بیٹھے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو لوگ مرتد ہوئے تھے وہ بعد میں مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں جہنم رسید کیا گیا۔ جو مرتد ہو گئے تھے دوبارہ ان کو اسلام لانے کی توفیق نہ مل سکی اور وہ جنگوں میں ہلاک ہو گئے۔ جو صحابہ کرام پکے مسلمان تھے ان کے بارے میں تو ثبوت ہی نہیں ملتا ہے، اللہ کریم نے تو خود سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی ہے، وجاہدوا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی مدد کی ہے، یہ سارے کے سارے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایسے ایماندار ہیں، میں اللہ شہادت دیتا ہوں کہ ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک کی جو ہے وہ گنجائش نہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ان ایماندار لوگوں کو دیا جو مکہ میں ایمان لائے اور پھر ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد جہاد بھی کیا۔ کیا ابو بکر صدیق ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، احد میں شریک نہیں ہوئے، خندق میں شریک نہیں ہوئے، سارے غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام، یہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرتیں کی۔ ہجرت کی بات کی جائے تو کس کس کا تذکرہ کیا جائے؟ سلمان فارسی فارس کے علاقے سے چلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، اس کے پاس سچا دین ہے اور سچی تعلیم ہے اور سچی تربیت ہے۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنا گھر بار پیسہ جمع کر کے بیچ کے پیسہ لیا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو کے میں پتہ کروں کہ وہ نبی کہاں پہ آنا ہے۔ قافلے والوں نے جب مال دیکھا تو مال لوٹ لیا اور غلام بنا لیا اور غلام بنا کے بیچ دیا، بکتے بکاتے وہ چلتے چلاتے جو ہے وہ ایک دن مدینہ جو ہے وہ پہنچ گئے اور مدینہ کے ہاں یہودیوں کے غلام جو ہے وہ بن گئے، اور ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں کہ نیچے جو ہے ان کا سردار جو ہے وہ اس نبی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے جس کے لیے وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ فوراً نیچے اترے اور پوچھا کیا بات کرتے ہیں؟ مالک نے جو ہے وہ زور سے تھپڑ سیدھ کیا، تمہیں کیا درد ہے اس سے، کیا غرض ہے تم کو، جائیے اپنا جا کے کام کیجیے۔ اس طریقے سے غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے، مارے کھاتے ہوئے، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ سارا گھر بار اور اپنا سارا مال اور اپنی جان بھی قربان کی اور آپ کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ ایمان قبول کیا۔ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے وہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے؟
ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگتے ہیں، مشرکین مکہ سامنے آ جاتا ہے، یہ بیوی آپ کی، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عورتیں، سے واپس کر دو، یہ بچے تمہارے نہیں ہیں اس کے ہیں، یہ بھی واپس کر دو، یہ مال بھی واپس کر دو، اگر ہجرت کرنا ہے تو ان کو چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، سب کچھ چھوڑ دیا اور اکیلے ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے۔ اور پھر حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے، کاروبار کیا، خوب مالدار بن گئے، ادھر سے مدینہ کی طرف ہجرت کا اعلان ہوا، ہجرت کرنے لگے، مشرکین مکہ سامنے آ گئے، نہیں ہجرت کر سکتے، آپ نے ہجرت نہیں کرنی، یہ مال کہاں لے کر جا رہے، یہ تو مکہ کا ہے، آپ نے مکہ سے کمایا ہے، کہا مال چاہیے، کہاں چھوڑ دیجئے، ایک ایک کر کے سارا مال چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بدن کا کپڑا جو تھا وہ بھی اتروا لیا، ایک بورا، ایک ٹاٹ جو ہے وہ باندھ کر اپنا صدر ڈھانپا، اسی حالت میں ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ سب کچھ قربان کر کے آ گیا ہوں آپ کے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر اور آپ کی خاطر۔ فرمایا صہیب گھبراؤ نہیں، کچھ بھی لٹا کر نہیں آئے، سب کچھ بچا کر آ گئے، یہ دنیا کا مال اس کی کیا حیثیت ہے، ایمان اصل چیز ہے، آپ نے ایمان کو بچا لیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچا لیا تو سب کچھ جو ہے وہ بچا لیا۔ یہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے۔ والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے مدینہ میں مکے والوں کو جگہ دی، آؤ ہمارے بھائی ہیں یہاں رہ لیجیے، ایک بھائی بنا دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھی حضرت ربیہ نے کہا عبد الرحمن یہ میری جائیداد ہے، یہ آدھا مال ہے، یہ آدھا مال تم لے لو، آدھا مال میں لے لیتا ہوں، یہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے منتخب کرو، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی مبارک، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ کا مال بھی آپ کو مبارک، آپ کی بیویاں بھی آپ کو مبارک، مجھے بازار کا رستہ دکھائیے۔ بازار گئے، کاروبار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائی، چند دنوں میں انہوں نے شادی بھی کر لی۔ قصہ بتلانے کا مقصد مدینہ والوں نے مکہ سے آنے والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنا مال دیا اور ان کی عزت کی اور احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے احترام کا تذکرہ کیا۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجتوں کو اپنے بھائیوں کی حاجت کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، انہیں خود ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنے بھائیوں کی ضرورت کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، وہ دیا جلانے کے بہانے، درست کرنے کے بہانے دیے کو بند کر دیتے ہیں، اور ایک مہمان کو بیوی بچوں کا کھانا اور اپنا کھانا جو ہے وہ کھلا کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے ایماندار، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کوئی شک نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصحاب کے طور پر جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں خبر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ سجدوں کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے ہیں، وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ ان کو سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ حاصل کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ساتھی اور اصحاب کے طور پر جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ کیسے آپس میں رہ دل ہیں، ابھی میں نے بتلایا کہ بیوی تک بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنا مال دینے کے لیے بھی تیار ہے، خود کو بھوکا رکھے اپنے بھائی کو کھانا کھلانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور دشمنوں کے اوپر کیسے سخت ہیں، ایمان ان کے دلوں میں کیسے رچا اور بسا ہوا ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر ہو گئی، میرا بیٹا عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جنگ کے بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا ابا جان جنگ بدر میں کتنی دفعہ ایسا ہوا آپ میرے سامنے آئے، میں نے کہا میرا باپ ہے، میں نے تلوار پیچھے کر دی، میں نے حملہ نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے چلو یہ تمہاری نیکی صحیح، لیکن یاد رکھو تم اگر اس وقت بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ اس دن تم میرے بیٹے نہیں تھے بلکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ دشمن ہونے کی بنا پر میں اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہ کرتا اور اس کی گردن اڑا دیتا۔ وہ لوگ جو نبی کے ساتھ اس قدر بہترین اور شدت کی محبت کرنے والے ہیں، کیا وہ نبی کے گھر والوں سے نفرت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت سے نفرت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی خاطر اپنے بیٹوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشہور واقعہ ہے، بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے لیا گیا، پیسے لے لیے گئے اور قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ ایسا نہ کر، میرے رشتہ دار مجھے پکڑائیں، ان کی گردنوں کو میں اتارتا ہوں، علی کے رشتہ دار علی کو پکڑائیں، ان کے گردنیں علی اتارے، فلاں کے فلاں کو پکڑائیے وہ اس کی گردنیں اتارے۔ یہ لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے اوپر آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، دین کے ساتھ وہ مذاق کیا اور وہ ظلم کیا ہے، ان کے لیے کسی معافی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجیے اپنے ہاتھوں سے، میں ان کو ہلاک کرتا ہوں۔ جنہوں نے نبی کے ساتھ دشمنی کی ہے، نبی کے دین سے دشمنی کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ معافی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا نمونہ تھا۔ ایک مسلمان بھائی مسلمانوں میں تھا، ایک مسلمان کافروں میں تھا۔ جو کافر تھا وہ قیدی بن کے آیا، کسی مسلمان نے اس کو پکڑ رکھا تھا اور اس کے بازو باندھ رہا تھا، تو قریب سے اس کا بھائی مسلمان گزرا، اپنے ساتھی مسلمان سے کہنے لگا اس کو ذرا زور سے باندھو، یہ میرا بھائی ہے، اس کو ذرا زور سے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کے بدلے میں ہمیں خوب پیسہ ملے گا، اس کے بدلے میں ہمیں خوب پیسہ ملے گا۔ یہ محبت ہے، یہ ایمان ہے کہ اصل ایماندار جو ہے وہ اپنے بھائی کو قرار دے رہا ہے، اپنے سگے بھائی کو بھائی قرار نہیں دے رہا۔ اس نے کہا بھائی آپ میرے بھائی ہیں، آپ یہ بات کہتے ہیں؟ کہا ہاں میں ہی کہتا ہوں، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا یہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میرا برادر ہے، میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے، تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ یہ صحابہ کرام، ان کی گارنٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ لوگوں یہ سچے نبی، یہ سچے جو ہے وہ ایماندار ہے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی اصلاح فرمائے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے نبی کے صحابہ کے بارے میں فکر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، رسول کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، اس کے دین کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے۔ جان کی ضرورت ہوتی تو جان پیش کر دیتے، اولاد کی ضرورت ہوتی تو اولاد پیش کر دیتے، مال کی ضرورت ہوتی تو مال پیش کر دیتے۔ کس کس کا ذکر کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چندہ لے کر آئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ مال ہے، تھوڑا سا اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجیے، جنگ میں ضرورت ہے۔ کہا کیا لے کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سارا ہی اٹھا کے لیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ رہا ہوں، گھر میں کوئی مال نہیں ہے، سارا مال جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے جزاک اللہ کہا، شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر آ گئے، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنی جائیداد تھی گھر میں 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں نے گھر میں رکھ دیا اور ایک حصہ آپ کے پاس ہے۔ عثمان بھی آ گئے، عثمان تم کیا لائے ہو؟ کہا 100 اونٹ سامان سے بھرا ہوا، پھر دوبارہ دوسرا 200 اونٹ، پھر دوبارہ سامان سے بھرا ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 800 900 اونٹ جو ہے وہ سامان سے بھرا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دی۔ پھر ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی لے کر آئے، سونے کے دیناروں کے سکے لے کر آئے،
اور آپ کی جھولی میں ڈھیر کر دیے. آپ سب کا چہرہ چمک اٹھا اور دمک اٹھا اور آپ اشرفیوں کو اوپر نیچے کر رہے اور فرما رہے ہیں عثمان ما کر رہا عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان جاؤ آج کے بعد جو مرضی عمل کرو, تمہیں وہ عمل جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے, تمہاری بخشش فرما دے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المؤمنون حقا. یہ سچے ایماندار لوگ ہیں, پکے ایماندار لوگ ہیں. ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. شروع زمانے میں مسلمان ہوئے, جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا, اپنے اہل خانہ کو بیوی بچوں کو قربان کر دیا, اپنا مال سارے کا سارا آپ کی خدمت میں لٹا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرنے کا تو وہ تصور بھی نہیں آتا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کی جو ہے وہ نافرمانی کرنا ہے, آپ کے حکم کو جو ہے وہ کسے کچھ ڈالنا ہے. ان کی مثالیں ذکر کی جائیں تو بے شمار مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوصاف ذکر فرمائے کہ یہ لوگ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں, کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہیں, نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں, اور آپ کی باتوں کو تسلیم کر کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کرنے کے لیے آئے, حجر اسود کے پاس پہنچے, بوسہ دینے لگے تو رک گئے اور رک کر کہنے لگے اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک حجر اسود ہے, جنت سے آیا, تو جنت سے آیا, تیرا بڑا اونچا مقام ہے, تیری بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے, زمانہ تجھے چومتا ہے, لیکن یاد رکھ میں بھی آج تجھے چومنے کے لیے آیا ہوں. تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے, تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما, میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے. میں اپنے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے, اتباع کرتے ہوئے تجھے بوسہ دیتا ہوں. اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. تو کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو, جب میرے نبی نے جو کام نہیں کیا وہ کام عمر فاروق جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ امت کو بتلایا کہ یہ کام کرنے میں کیا حرج ہے. یہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ شبہ اور وسوسہ ڈالتے ہیں. کیا حرج ہے, مسجد ہے, یہ ستون بڑا مبارک ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ کپڑا پھیرا جائے تو کپڑا برکت والا ہو جاتا ہے, وہ کپڑا اپنے جسم کو لگا جائے تو جسم میں برکت چلی جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. کیا حرج ہے, مسجد برکت والی نہیں ہے. یہ مائک جس میں جمعہ پڑھایا جاتا بڑا برکت والا ہے, اس کو ہاتھ پھینکنا, اس کو کپڑا لگا کر لے جانا, تبرک حاصل کرنا, فرمایا یہ تبرکات نہیں. جتنی بھی برکت والی چیزیں ہیں جن سے تبرک لیا جا سکتا ہے وہ اللہ نے بتلائی. جن سے تبرک لینے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ان سے تبرک نہیں لیا جاتا. بیت اللہ سارے کا سارا بڑا بابرکت ہے, 4 کونے ہیں, 4 دیواریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کونے کو, کسی دیوار کی ہو, کسی حصے کو چوما نہیں ہے, ہاتھ نہیں لگائے, اپنا صافہ نہیں لگائے, اپنے کپڑے نہیں لگائے. آپ نے اگر چوما تو صرف حجر اسود والی جگہ کو چوما, بس, اس کے علاوہ نہیں چوما. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورے بیت اللہ کے 4 کونوں میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا, حجر اسود ہی کو بوسہ دیا. اور حضرت عمر نے وضاحت بھی فرما دی کہ اگر میں نے اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا. ایک اور واقعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی, آپ نے جو ہے وہ اتار کر پھینک, فرمایا یہ جہنم کا ایندھن ہے. پہلے زمانے میں سونا پہننا جائز تھا, پتہ نہیں تھا, حکم موجود نہیں تھا, آپ نے سونے کی انگوٹھی بنا لی. پھر جب حکم آیا تو آپ نے اتار کر پھینک. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے انگوٹھی پھینک دی ہے اور کہا ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے, انہوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر پھینک. ایک آدمی کہنے لگا یہ انگوٹھی اٹھا لو, یہ لے لو, اس کو استعمال کر دو, اس کو بیچ دو, کسی اور کو دے دو, خود نہ پہنو. کہا اللہ کی قسم میرے نبی نے اس کو پھینکا ہے, لہٰذا آپ کی اقتدا کرتے ہوئے میں بھی پھینکتا ہوں, میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. مجھے نہیں چاہیے وہ انگوٹھی جس کو آپ نے جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے, جس کو آپ نے خود پھینکا ہے اور کہا ان کو پھینک دو. تو میں ایسی انگوٹھی کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں, فوراً اس انگوٹھی کو جا کو اتار کر پھینک دیا. یہ صحابہ کرام کے ہاں
جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور فرما برداری کا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جوتے پہن کر نماز پڑھی۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی میں بتلا چکا ہوں، جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز مشروع ہے، لیکن جگہ بھی ایسی ہو جہاں پہ جوتے لے جائے جا سکتے، مسجد بھی ہو اگر کچی بنی ہوئی ہے۔ پرانے زمانے میں کچی مسجد ہوتی تھی، اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، بعض صحابہ کرام پتھروں کو کنکروں کو ہاتھ میں پکڑ لیتے اور اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں، پھر ٹھنڈے کر کے ان کو رکھ دیتے اور سجدہ اس کے اوپر کرتے۔ کوئی چٹائی، کوئی قالین، کوئی فرش، کوئی ٹائل، کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی تھی، کچی زمین اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنکر ہوتے تھے۔ اس جگہ پہ آپ نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگر ایسی مسجد ہو اور جوتے پاک اور صاف ہوں تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر قالین بچھے ہوئے ہوں، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام کیا جاتا ہے جہاں پہ جوتے نہیں لے جائے جاتے، وہاں پہ یہ سنت جو ہے وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے جوتوں میں نماز پڑھی، صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے جوتوں میں نماز پڑھی۔ نماز کی حالت میں آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے کہا، لوگو تم نے کیوں جوتے اتار دیے؟ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کہ جبریل امین نے آ کر مجھے بتلایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے فوراً اتار دی۔ تمہارے جوتے اگر صاف ہیں تو ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اس میں نماز پڑھ لیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم آپ نے جوتے کیوں اتارے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے محبوب نے جوتے پہنے ہیں، ہم نے جوتے پہنے، ہم نے دیکھا آپ نے اتار دیے ہیں، ہم نے اتار دیے۔ ہم تو آپ کے اشاروں کو دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، جیسا آپ کرتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ آپ کے اشاروں کو دیکھتے تھے اور اشارے کو سمجھ کر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج کتنی حدیثیں سنتے ہیں، کتنی سنت کی باتیں سنتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، مولوی صاحب سنت ہی ہے تو فرض ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ہیلو حجت کرنا شروع کر دیتے، حضرت بتائیں یہ تو فرض ہے، اگر نہیں کیا تو کون سا گناہ کا کام کیا؟ صحابہ کرام میں یہ مجال نہ تھی، یہ جرأت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اس کے بارے میں توجیہ کریں کہ کیا حرج ہے، اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوا۔ صحابہ کرام نماز ادا کر رہے، ایک صحابی ان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ اب وہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر رکھا ہے۔ کہا، لوگوں میں نے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ بنا دیا۔ کسی نے انتظار نہیں کیا، کسی نے سوچو بچار نہیں کی، کہا اللہ کے رسول نے نماز ادھر منہ کر کے پڑھی ہے، نماز کی حالت میں اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر لیا، نماز کی حالت میں، اور کہا ہمیں خبر مل گئی ہے کہ ہمارے نبی نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز۔ یہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کی بات آ جائے، پھر اس میں مزید دیر اور گنجائش نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگوں سے کہا جاتا ہے آپ نماز پڑھا کریں، بچے شروع کر دیں، آپ داڑھی رکھ لیں، بس میں مکہ سے ہوں پھر میں نے رکھ لیں، شادی ہو لینے دیں پھر میں نے کام شروع کر دیں۔ کب شروع کر دیں؟ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، نماز کی حالت میں اپنا رخ چینج کر لیے، نہیں ایک یہ تو نماز پڑھ لیں، یہ تو گزر جانے دیں، اگلی نماز میں کر لیں گے۔ ہمارے ہاں بہانے 100 ہیں، بس تھوڑا سا وقت ٹھہر دیں پھر میرے ٹھیک ہو جائے۔ چلیے مولوی صاحب آپ دعا ہی کر دیں، میں کوشش کرتا ہوں لیکن آپ دعا کر دیں، میں نے نہیں بدلنا، آپ دعا کر دیں۔ نہیں، انسان عزم کرے اسی وقت اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی عقیدت، سچی محبت اور سچا پیار ہو تو انسان جو ہے وہ کبھی آپ کی مخالفت نہیں کرتا، جیسے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں ہمیں جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، کسوٹی قرار دیا، لوگوں اسی طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان، پھر میں تمہارا ایمان قبول کروں گا ورنہ تمہارا ایمان قبول نہیں۔ افسوس ہے آج انہیں گالی دی جاتی ہے، انہیں مرتد قرار دیا جاتا ہے، دار اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جواب بھی خود دیا کہ تمہیں صحابہ کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، صحابہ کا دفاع میں کرتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے لوگوں ایمان لاؤ میرے نبی کے صحابہ جیسا، تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک بیوقوف کہتے ہیں مشرکین مکہ، اس طرح ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہیں، میرے نبی کے صحابہ جو ہے وہ بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن دنیا کی زندگی میں ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ لہٰذا آج یہ حقیقت ہے کہ قرآن پورے کا پورا صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، شان و شوکت کو بیان کرتا ہے، ان کی رفعت اور بلندی کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی اپنی انگلی گندی، اگر کوئی نظر اٹھاتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ خراب ہے، اس کے دل میں اگر کوئی نفرت ہے تو وہ دل جو ہے وہ منافقت سے، کینے سے اور بغض سے اور حماقت اور بے وقوفی سے بھرا ہوا ہے، اسے اپنا علاج کروانا چاہیے اور اپنے ایمان کی سوچ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے ایمان کے لیے کسی لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی شہادت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کے صحابہ سے سچا پیار اور عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کے صحابہ بھی، نبی کے اہل بیت تمام صحابہ میں سے، اہل بیت بھی صحابہ میں سے، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت تمام سے ہمیں پیار اور محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔